عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ اب یہاں سے عذاب ثانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بحر کلزم کے کنارے پر ایک ایلا نامی بستی تھی جو آج کل یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، چونکہ وہ ساحل سمندر پر رہتے تھے اور بہت زیادہ شکار کیا کرتے تھے مچھلیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیتے ہوئے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا، لیکن ایک ان میں سے گروہ جو تھا وہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے شکار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تخویف بیان فرمائی ہے اس واقعہ کے ذریعے کہ اللہ کے احکام میں ہیلا تلاش نہ کرو۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھیں ان سے اس بستی کے متعلق الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے پر تھی، جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ یہ لوگ تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جس وقت آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعاً بالکل سامنے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا نہ آتی ان کے پاس۔ كَذَلِكَ، اسی طرح نَبْلُوهُمْ، ہم نے ان کا امتحان لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے جو نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس قوم سے امتحان لیا، اور اس قوم پر امتحان یہ آیا کہ اللہ نے ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا۔ جب ہفتے والے دن شکار سے منع کیا تو مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے والے دن بالکل پانی کے اوپر آ جاتی تھیں۔ امتحان تھا اللہ کا۔ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو سامنے نہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا اس نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے سمندر کے ساتھ تالاب بنا دیے۔ جب جمعے کا دن ہوتا، عصر وغیرہ کے وقت، وہ تالابوں میں پانی چھوڑ دیتے تھے۔ اب جب شام ہوتی، جمعے کے دن ہفتے کی شام ہوتی، تو وہاں سے مچھلیاں جو ہیں اوپر آتی، تیرتی ہوئی چلی جاتی تھیں ان تالابوں میں، وہ بند کر لیا کرتے تھے۔ تو یوں انہوں نے شکار کا ہیلا ایک بنایا۔ تو اب 3 گروہ ہو گئے اس بستی کے رہنے والوں کے۔ ایک وہ گروہ جو تھا ان کو اخیر تک منع کرتا رہا کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن، تم کیوں شکار کرتے ہو؟ دوسرا وہ گروہ جو کچھ دن تو ان کو منع کرتا رہا، لیکن بعد میں وہ خاموش ہو گیا اور منع کرنے والوں کو بھی منع کرتا تھا کہ چھوڑ دو ان کو اپنی حالت پر، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے تو عذاب آنے دو۔ اور تیسرا گروہ شکار کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم،
قومن اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ جو منع کرتے تھے وہ انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، عذر کرتے ہوئے تمہارے رب کی طرف، یعنی قیامت والے دن ہم یہ کہہ سکے اے پروردگار عالم، ہم تو ان کو اخیر تک منع کرتے رہے لیکن یہ باز نہیں آئے، اور دوسری وجہ یہ ہے منع کرنے کی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ گناہ سے بچ جائیں اور باز آ جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے اس چیز کو کہ نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو ینہونا کہ جو منع کرتے تھے عن السوء، برائی سے، شکار کرنے سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ، بما كانوا يفسقون، بسبب اس کے جو نافرمانی کرتے تھے، فلما عتوا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، امانہ، اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا، کہا ہم نے ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، بنا دیا اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر اور بعضوں کو خنزیر۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے جو بوڑھے تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، جو نوجوان تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب تیسرا گروہ جو ہے جو کچھ عرصہ تک ان کو منع کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں